درود شریف اور درود ابراہیمی کی برکتیں۔ درود شریف ایک یہ بھی ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، درود پاک یہ بھی ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی درود پاک ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور درود ابراہیمی بھی ہے، لیکن درود ابراہیمی کی اور زیادہ فضیلت ہے جو کہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ درود ابراہیمی یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی کو بھی آپ پڑھا کریں، گاہے باگاہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ اور درود پاک کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ درود پاک کی یہ فضیلت سنیے۔ اگر کوئی قرض دار ہے درود پاک پڑھتا رہے یا درود ابراہیمی پڑھتا رہے تو درود پاک کی برکتوں سے اس کا قرضہ بھی دور ہوگا، مفلسی بھی ختم ہوگی، اس کے دل کے اندر اندھیرا ہے تو نور پیدا ہوگا۔ سنیے، حضرت حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں ایک صحابی نے تنگ معاشی کی شکایت کی، یعنی میرے پاس تنگ معاشی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو پہلے السلام علیکم کہے، یعنی جب گھر میں داخل ہو تو کیا کہے؟ السلام علیکم، اور پھر مجھ پر سلام پڑھ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور 3 مرتبہ، یہ دھیان سے سنیے گا، 3 مرتبہ پہلے کیا کرے؟ گھر میں داخل ہو تو سلام کہے۔ دوسرا عمل یہ کہ مجھ پر درود پاک بھیج، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تیسرا عمل یہ کر کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کر۔ کہ چنانچہ اس صحابی نے ایسا ہی کیا۔ تو جب اس نے ایسا ہی کیا تو سنیے حدیث پاک کے جملے، فَأَدْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الرِّزْقَ حَتَّى فَادَ عَلَى جِيرَانِهِ وَقَرَابَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ اس کے پڑوسی اور اس کے رشتہ دار بھی اس سے فائدہ حاصل کرنے لگے، یعنی اتنا رزق آنے لگا کہ پڑوسیوں میں بھی بانٹنے لگا اور رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرنے لگا۔ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود و سلام، صلی علی نبینا صلی علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہر بغداد میں ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا، تجارت میں گھاٹا ہو گیا، جس کی گھاٹا ہونے کی وجہ سے گردش ایام میں گرفتار ہو گیا، یعنی اس کا برا وقت آ گیا۔ تنگی معاش کے ساتھ ساتھ قرض کے بوجھ نے اس کی زندگی کا سکون ختم کر دیا۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی پہ قرضہ ہو تو وہ جانتا ہے اور اس کا دل جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ قرض خواہ اپنا قرض اسے طلب کرتے اور ان کی منت و سماجت کرتے۔ ایک قرض خواہ نے بار بار اسے قرض کی ادائیگی کرنے کو کہا، یعنی کچھ قرضدار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹ دے دیتے ہیں، کچھ قرضدار ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں سے بھی لا کے دیجئے، مجھے میرا پیسہ چاہیے۔ تو ایسے ہی اس سے قرض کی ادائیگی کرنے کو کہا، مگر یہ شخص اپنی مجبوری کی وجہ سے قرض ادا نہ کر سکا۔ اس نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے اس شخص یعنی قرضدار کو اپنی عدالت میں طلب کیا اور کہا کہ تم نے اس شخص کا قرض دینا ہے۔ مقروض نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس شخص کا قرض دینا ہے، مگر میرے پاس ابھی کوئی چیز نہیں ہے جو میں اس کو پیش کر سکوں۔ قاضی نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا یا تو تم اس کا قرض ادا کرو یا اور کوئی ضامن پیش کرو یا پھر جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس مقروض یعنی جس نے قرضہ لیا تھا اس شخص نے
मकरूज शख्स के पास ना ही तो कोई सरमाया था जो पेश करता और ना ही कोई शख्स उसके लिए ज़मानत देने को तैयार हुआ, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो अच्छे अच्छे भी पीछे हट जाते हैं। काजी ने मकरूज से कहा कि तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मकरूज ने कहा कर्ज ख्वाह की बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन उसे कोई रहम नहीं आया। आखिर मकरूज ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला के नाम पर एक रात की मोहलत दे दो, मैं एक रात अपने बच्चों में गुजार कर वापस आ जाऊंगा और तुम मुझे जेल में बंद कर देना। कर्ज लेने वाला मान गया और कहने लगा तुम मुझे कोई जामिन दे दो कि तुम सुबह हाजिर हो जाओगे। मकरूज ने कहा मेरे जामिन मदीने के ताजदार बेकसों के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सुबहान अल्लाह। कर्ज ख्वाह ने मंजूर कर लिया और मकरूज घर आ गया। बीवी ने अपने शौहर को परेशान गमज़दा देखा तो माजरा पूछा। उस मकरूज ने अपनी रफ़ीक़ हयात से ये सारा वाक़या बयान कर दिया और कहा कि मैं सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ामिन देकर सिर्फ़ एक रात के लिए घर आया हूँ। कितने वो लोग हैं जिनके ऊपर दूसरे लोग झूठे मुकद्दमे लगाते हैं, उनको शर्म व हया नहीं आती, रोज़े मैशर का उन्हें खौफ नहीं, कब्र का डर नहीं है, और उसके बाद फिर वो सामने वाले उनसे गिड़गिड़ाते भी हैं, माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन उनके दिल में कोई रहम नहीं आता। वो कहते हैं अब अदालत जाने और आप जाने, लेकिन अदालत भी तो यही कहती है अगर तुम दोनों लोग फैसला कर लो तो हमें क्या है, लेकिन इसके दिल में क्यों रहम आएगा, इसने तो न जाने कितने झूठे मुकद्दमात इस पे लगा दिए हैं। याद रखना कल क़यामत के दिन खुदा की अदालत होगी और वहां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे। उन मक्कारों से झूठों से पूछा जाएगा कि तुमने झूठे मुकद्दमात कैसे लगाए, झूठ में कैसे फंसाया। अगर फंसा भी दिया किसी को और इसने अगर माफ़ी मांगी है, ये गिड़गिड़ा रहा है, ये रो रहा है, तो तुमने इसको माफ़ क्यों नहीं किया। मैंने तो तुम्हारी लाखों करोड़ों हजारों गलतियों को माफ कर दिया, लेकिन तुमने इसकी एक गलती को भी माफ नहीं किया। उस वक्त तुम खुदा की बारगाह में कौन सा जवाब दोगे, कौन सा मुंह लेकर खुदा की बारगाह में जाओगे। आज दौलत की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर कमजोर लोगों को दबाया जाता है, उन पे मुकद्दमात लगवाए जाते हैं। बेचारे उनके बच्चों यहाँ तक कि भूखे प्यासे घर में रहते हैं और वो चक्कर पे चक्कर लगाते रहते हैं। सोचिए लिल्लाह, मकाम सोचने का है, गौर करने का है। झूठे मुकद्दमात लगाते हो, यहाँ की अदालत में लगाओगे, कल खुदा की अदालत में क्या जवाब दोगे। अदालत भी तो यही कहती है कि सच्चा सबूत लेकर आओ, लेकिन झूठी झूठी बातों को बयान कर करके सजाना, उनको मोती की तरह पिरोना, फिर पेश कर देना। जरा सोचें वो लोग जो दूसरों के लिए एक लम्हे के लिए सोचें, जो दूसरों को झूठी बातों में, झूठे मुकद्दमात में फंसाते हैं। अगर कोई गलती हो भी गई है किसी सामने वाले से, अगर वो माफ़ी मांग रहा है या उसको माफ़ कर दिया जाए तो इसमें क्या गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जो माफ़ी दूसरों को माफ़ी करता है उससे पहले मैं उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता हूँ। तो अगर लोगों पर, इंसानों पर तुम रहम करोगे, जानवरों पर रहम करोगे, तो मैं तुम्हारे ऊपर रहम करूँगा। उसका नाम रहमान भी है, रहीम भी है और अरहमर राहिमीन है। उसने कहा कि मुझे एक रात की मोहलत दे दो। उसने कहा जामिन कौन है, तो उसने कहा कि ताजदार बेकसां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कर्ज ख्वाह ने मंजूर कर लिया और वो मकरूज घर आ गया। बीवी ने अपने शौहर को परेशान और गमज़दा देखा तो माजरा पूछा। उस मकरूज ने अपनी रफ़ीक़ हयात से ये सारा वाक़या बयान कर दिया और कहा कि मैं सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जामिन देकर सिर्फ एक रात के लिए घर आया हूँ। नेक बीवी ने शौहर को तसल्ली देते हुए, नेक बीवी उसने कहा जिसके जामिन सुल्तान मदीना हो, सुभान अल्लाह, सुरूर क़ल्बो सीना हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो उसको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। चुनांचे उस शख्स ने इसी परेशानी के आलम में ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया और फिर ज़िक्र
محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوا یعنی درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا اور اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا اور والی بے کساں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جلوہ گر ہوئے اور فرمایا میرے امتی تو کیوں پریشان ہے، فکر مت کر، تم علی الصبح بادشاہ وقت کے وزیر کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا ہے، سبحان اللہ، اور فرمایا ہے کہ وہ میری طرف سے تمہارا 500 دینار قرض ادا کر دے، اور وزیر کو اس بات کی صداقت کی یعنی سچائی کی یقین دہانی کرانے کے لیے کہنا کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے، اور گزشتہ یہ رات جو رات گزر گئی تمہیں غلطی ہو گئی، تمہیں شک ہوا کہ پورا 1000 پڑھا گیا ہے یا نہیں، حالانکہ تم نے پورے 1000 پڑھ لیا تھا۔ اس ارشاد مقدس کے بعد سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور مقروض شخص بیدار ہو گیا اور اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ علی الصبح وزیر صاحب کے رہائش گاہ پر پہنچا تو وزیر صاحب دروازے میں کھڑے تھے اور سواری بھی تیار تھی۔ اس مقروض نے وزیر صاحب کو سلام کیا اور وزیر صاحب نے جواب دینے کے بعد کہا کہو کیسے آئے ہو؟ مقروض نے کہا میں آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، میں ایک مقروض آدمی ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا کہ تم میرا 500 دینار قرض ادا کر دو۔ وزیر نے اطمینان قلبی کے لیے نشانی طلب کی تو اس نے اس کے درود پاک پڑھنے کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا۔ وزیر یہ سنتے ہی اسے اپنے گھر کے اندر لے گیا اور عزت و تکریم سے بٹھایا اور عرض کیا میرے آقا کا پیغام مجھے دوبارہ پھر سنا دو۔ وزیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر خوش ہو گیا اور اس شخص کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا کہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہے، سبحان اللہ۔ پھر وزیر صاحب نے 500 دینار دیے اور پھر مزید 500 دینار دیتے ہوئے کہا یہ آپ کے گھر والوں کے لیے ہیں، پھر اور 500 دے کر کہا کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے ہیں، اور مزید 500 دینار دیتے ہوئے کہا یہ آپ کے لیے ہیں کہ آپ نے مجھے سچا خواب سنایا ہے۔ مقروض یہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر آ گیا اور اس میں سے 500 دینار ساتھ لیے قرض خواہ کے مکان پر پہنچا اور کہا چلو قاضی صاحب کے سامنے میں تمہارا قرض ادا کر دوں۔ جب قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس مقروض کا قرض ادا کر دوں۔ اور قاضی نے اپنے پاس سے قرض خواہ کو 500 دینار ادا کر دیے اور قرض خواہ کو کہا کہ میں اس مقروض کو معاف کرتا ہوں اور 500 دینار مزید بطور نظر پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بھی حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے محبت رسول کی نشانی، یہ ہے درود پاک کی فضیلت۔ درود ابراہیمی پڑھتے رہو، درود پاک پڑھتے رہو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے